اب وہ روایت جس میں استثناء کیا گیا ہے اس میں کن سانپوں کا استثناء کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے. پہلی روایت اس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی سانپ کو مار ڈالنے کے درپے تھا، ارادے میں تھا کہ ایک سانپ مجھے نظر آیا کہ میں اس کو مار ڈالوں. اتنے میں نادان ابو لبابہ تھا، ایک صحابی انصاری صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا لا تقتلها، اسے قتل مت کرو، اسے مت مارو. فقلت، تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الحیات، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور آپ فرما رہے ہیں لا تقتلها، اسے قتل مت کرو. فقال، تو حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ صحابی نے فرمایا انه نہا بعد ذلك عن ذوات البیوت، اس عام حکم کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھروں میں رہنے والے جو سانپ ہیں ان کو مارنے سے منع فرما دیا، گھروں میں رہنے والے سانپوں کو. کیوں؟ وَهُنَّ الْعَوَامِرُ، وہ گھروں کو آباد کرنے والے ہیں. یہ عوامر، علماء کہتے ہیں عوامر کا اطلاق جنات پر ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے عوامر سے وَهُنَّ الْعَوَامِرُ، اس سے مراد یہ ہوگی کہ اکثر و بیشتر گھروں میں جو سانپ تمہیں نظر آتے ہیں تو وہ حقیقت میں سانپ نہیں ہوتے بلکہ حقیقت میں وہ جنات ہوتے ہیں جو سانپوں کی شکل اختیار کی ہوئی ہوتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کو آپ اس کو سانپ سمجھ کر مار ڈالو اور حقیقت میں وہ سانپ نہ ہو اور جن میں سے کوئی ہو اور آپ کو نقصان پہنچ جائے اس کی وجہ سے. اس حوالے سے دوسری روایت بڑا واقعہ ہے، مختصر صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، صرف میں وہ آپ کو سناتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لهذه البیوت عوامر، مدینہ کے ان گھروں میں عوامر جنات رہتے ہیں. فاذا رأيتم منهم شيئا، پس لہٰذا جب تم ان میں سے کسی کو سانپ کی صورت میں دیکھو، ان جنات میں سے کسی کو سانپ کی صورت میں دیکھو، فحرجوا علیہا ثلاثا، تو اس پر 3 بار یا 3 دن تنگی اختیار کرو. یعنی کیا مطلب تنگی اختیار کرنے کا مطلب؟ یعنی جب سانپ تمہیں نظر آئے گھر میں جب سانپ نظر آئے تو اس سے کہو، 3 بار کہو یا 3 دن کہو کہ بھائی تم میرے گھیرے میں ہو، تم تنگی میں ہو، لہذا چلے جاؤ، اگر نہیں جاؤ گے تو ہم تم پر حملہ کریں گے. فَإِنْ ذَهَبَ، اگر وہ چلا جائے تو بہت اچھی بات ہے، وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ، اور اگر نہ جائے 3 بار کہنے کے بعد یا 3 دن کہنے کے بعد بھی وہ نہ جائے، فَاقْتُلُوهُ، تو اسے پھر مار ڈالو. فَإِنَّهُ کافر، تو اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ جنات میں سے وہ کافر ہے. اچھا، جنات میں سے بھی بعض کافر ہوتے ہیں، بعض مومن ہوتے ہیں، تو اگر وہ کہنے کے بعد بھی نہ گیا تو سمجھ جاؤ کہ وہ اگر جن ہے تو کافر جن ہے یا پھر وہ سانپ ہے. مومن جو جن ہوگا وہ آپ کے کہنے سے چلا جائے گا. تیسری روایت اس حوالے سے سنیں. وعن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال قال ابو لیلہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تیسری روایت کے راوی حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت الحیۃ فی المسکن، جب سانپ گھر میں ظاہر ہو جائے. تینوں روایت میں گھروں کا ذکر ہے، ٹھیک ہو گیا. فقولوا لها، تو اس سے پہلے کہو انا نسألک، ہم آپ سے چاہتے ہیں بعہد نوح و بعہد سلیمان ابن داود، حضرت نوح علیہ السلام کے عہد کا اور حضرت سلیمان ابن داود کے عہد کا واسطہ دے کر ہم تم سے چاہتے ہیں اللہ تؤذینا، کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچاؤ. فَإِنْ عَادَتْ، اس کہنے کے بعد بھی اگر وہ نظر آئے فَاقْتُلُوهَا، تو اسے مار ڈالو. تو 3 روایت، وہ مطلقاً مارنے کے متعلق بھی 3 روایت آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ 3 روایت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی جن میں گھروں میں جو سانپ نظر آئے ان میں نہ مارنے کا حکم ہے، کہ پہلے ان سے کہا جائے کہ بھائی تم میرے گھیرے میں ہو لہٰذا تم چلا جاؤ، اگر دوبارہ نظر آئے تو ہم تم پر حملہ کریں گے، مار ڈالیں گے. تو جو گھروں میں رہنے والے سانپ ہیں ان کو منع کیا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بھائی سانپوں کا ٹھکانہ کہاں ہے، جنگلات ہوتے ہیں، تو گھر میں سانپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ سانپ جو ہے نا، جنات سانپ کی صورت اختیار، جو گھروں میں سانپ ہے
تو وہاں گھروں والے جو سانپ ہے وہ اکثر و بیشتر ہو سکتا ہے کہ وہ جنات ہو، تو اس لیے جو نہ مارنے کا حکم ہے وہ گھروں میں رہنے والے سانپوں کو نہ مارنے کا حکم ہے، بلکہ پہلے ان سے کہا جائے، اگر اس کے باوجود بھی وہ نظر آئے پھر اس کے مار ڈالنے کا حکم ہے، اور گھروں سے باہر جب نظر آئے اس کو مطلقاً مارا جائے اس کو بالکل، کیونکہ وہ موذی جانور ہے، اگر چھوڑ دیا تو کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا نہیں مارا ڈالے۔ واضح ہو گیا؟